बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम إن الله كان عليكم رقيبا। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں بیکار و بے مقصد، لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سے نبی و رسولوں کو بھیجا۔ تمام نبی و رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً رسولوں کی آخری بڑی ہجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس ہستی نے ہم کو شرک و بدعت اور گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق اسی رمضان سے ہے کہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے، ہم اس کو کیسے گزاریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بابرکت اور مبارک مہینہ ہم سب کو میسر کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں اور اس خوش نصیبی کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ گنتیوں میں اور تعداد میں جب کمی ہو تو آپ افسوس کریں، خوشی نہ منائیں کہ ہمارے لیے 5 یا 6 روزے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے اور مبارک مہینہ ہے۔ جس چیز کے بارے میں اور جس مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہہ رہا ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، چاہے یاد ہو یا نہ یاد ہو 12 مہینے عربی کے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عربی کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ انہی مہینوں میں سے مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جتنے مہینے آئے ہیں عربی کے
اگر اللہ رب العالمین نے کسی مہینے کا نام لیا ہے تو وہ ہے رمضان. قرآن میں کسی اور مہینے کا نام نہیں ذکر کیا. اگر ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے رمضان کا ذکر کیا. اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے. جس چیز کی فضیلت اللہ رب العالمین جانتا ہو اور جاننے کے بعد اس کو قرآن مجید میں نازل کر دیا ہو, ہم اس کے بندے ہو کر کے ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی طرح رمضان کے مہینے کو جاننے کے لیے آپ اتنا جان لیں کہ اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوتی ہے, جو اسلام اور مسلمانوں میں آپس میں جو محبت تھی, اس کو مشرکین مکہ توڑنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے اسلام مٹ جائے, مسلمان مر جائے, دنیا سے ختم ہو جائے. اس چیز کی بقا کے لیے, اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے پہلی لڑائی جو لڑی جاتی ہے وہ کوئی کسی اور مہینے میں نہیں, وہ اسی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. آپ رمضان کی اہمیت کو سمجھیے, اندازہ لگائیے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جب قرآن کا نزول کا مسئلہ آیا تو بھی اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس کے نازل ہونے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت ہو اور لوگوں کے لیے واضح راستہ دکھلانے والا یہ قرآن بن جائے. یقیناً یہ قرآن ہدایت بھی دیا اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. لیکن ان چیزوں کے جاننے کے باوجود, آج مہینے کو پائے جانے کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے, اس مہینے کی جو عزت و احترام ہے جس طرح کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں. ہم راتوں کو جاگ کر کے ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں. یہ مسلمانوں کے گھرانوں کا حال ہے. یہ اچھے نیک و پرہیزگار گھرانوں کے بچوں کی حالت ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور سحری کر لینے کے بعد ایسے سوتے ہیں لگتا ہے کہ عصر کی نماز میں اٹھیں گے. آپ یہ اندازہ لگائیے, رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ آپ دنوں کو سوئیں اور راتوں کو جاگیں. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں, سلف کا زمانہ دیکھیے. آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے. رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا, قرآن کو 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھو جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یہی سلف, یہی صحابہ کرام اس طرح مستعد ہو جاتے تھے, اس طرح اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, جنت کی سرٹیفکیٹ جیب میں لے کر گھومنے والے اس صحابی کی حالت ہے جو داماد رسول ہے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے صحابی کی یہ حالت ہے. ہر دن میں قرآن کو ختم کرتے تھے, ایک دن میں قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے. آج ہم کو موقع نہیں ہے قرآن پڑھنے کی, قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا ہے. کاروبار میں اس طرح ہم نے مشغول کر لیا ہے اپنے آپ کو, دنیا داری میں اس طرح اپنے آپ کو لگا دیا ہے, قرآن کی ہمت نہیں قرآن کی طرف ہاتھ لگانا. بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کیسے گزار رہے رمضان, ہم پڑھنا نہیں جانتے, مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ ایسے لوگوں پر یہاں یقیناً عالم ہوں گے, یہاں امام ہوں گے جو حافظ ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں. آپ ان کے پاس بیٹھیے, قرآن سیکھیے. قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, قرآن یاد کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. آپ یہ بہانہ کرتے ہو پڑھنا نہیں جانتا ہوں. آپ ان کے پاس اگر بیٹھ کر کے قرآن سنتے رہے تو انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب ملے گا جو پڑھنے والے کو ملتا ہے. موقع کو غنیمت سمجھو, یہ برکتوں والا مہینہ ہے. میرے بھائیوں, آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے, امام شافعی کو دیکھ لیجئے, وہ 60 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. اور دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے, امام بخاری کو ہر دن میں ختم کر دیتے تھے قرآن مجید کو. یہ لوگوں کی حالت ہوتی تھی. امام مالک کی یہ حالت ہوتی تھی جو مسجد نبوی میں درس دیتے تھے, قرآن کا درس دیتے تھے, حدیث کا درس دیتے تھے, تفسیر کا درس کرتے تھے قرآن کا. لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو تمام چیزوں کو بند کر کے
صرف اللہ رب العالمین کی بندگی میں اور قرآن کی تلاوت میں لگا دیتے تھے. یہ ان کے یہاں قدر تھی رمضان کی. آج ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے. جس طرح ہم نے شعبان گزارا ہے, جس طرح آنے والا مہینہ گزاریں گے, اسی طرح یہ مہینہ بھی ہم سے گزر رہا ہے. 5 دن ہو چکے, 6واں دن چالو ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو توفیق نہیں ملی ہوگی قرآن کو چھونے. یہ لوگ افسوس کریں. زندگی کے لمحات آپ کے ساتھ جو گزر رہے ہیں پتہ نہیں ہے, یہ مہینہ ایک تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے, ایک نعمت کی شکل میں دی ہے. اگر اس تحفے کو ہم نے ضائع کر دیا, برباد کر دیا, آنے والا سال جو ہمارے اوپر آئے گا پتہ نہیں ہے رمضان ہمارے اوپر آئے کہ نہ آئے. اس کو تو سوچ لیں. یہ اہمیت, اس کی اہمیت اندازہ ہی لگا لیجیے. جوانی, بڑھاپا, بچپنا وہ موت نہیں دیتی ہے. کتنے ایسے ہیں باپ بوڑھا ہے, 4 پائی پہ لیٹا ہوا, اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. جو بیٹا دوائیاں لے کر آتا تھا وہ ایکسیڈنٹ ہو کر انتقال کر جاتا ہے. کون سی چیز پر گھمنڈ کرتے ہو؟ ابھی زندگی لمبی ہے, ابھی نماز پڑھ لیں گے, ابھی قرآن کی تلاوت کر لیں گے. افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں, امام زہری کو جانتے ہیں, یہ کہتے ہیں لوگ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے, لوگ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے, حدیث کے لیے آتے تھے. آپ نے حدیث کہاں سے لی؟ میں سب کچھ بند کر کے قرآن پہ اپنے آپ کو لگا دیتا تھا, قرآن پہ لگا دیتا تھا. یقیناً رمضان کا جو مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے. قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لگائیے اور اپنے آپ کو جوڑ لیجیے, یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, القرآن اور صیام یشفعان یوم القیامہ. قرآن اور روزہ یہ دونوں سفارش کریں گے کل قیامت کے دن. آپ روزے کے مہینے میں ہیں, یہ دونوں ساتھ میں کھڑے ہو جائیں, کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے. صرف قرآن نہیں, آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. اور ہم کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے, روزہ رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن یہ دونوں کھڑے ہو جائیں, دونوں کھڑے ہو کر کے کہہ دے اللہ یہ بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے یقول الصیام, کہ روزہ خود کہے گا یا اللہ منعت الطعام والشہوات بالنہار, اللہ میں نے اس بندے سے کہہ دیا تھا تم کھانے سے رک جاؤ, تم شہوت سے رک جاؤ. روزہ کہے گا اے اللہ میں اس بندے سے میں نے کہہ دیا کہ تم کھانے کو چھوڑ دو, شہوات کو چھوڑ دو, اپنی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو دن میں. اس نے سب کچھ دن میں چھوڑ دیا تھا اور اللہ مجھے لگا لیا تھا. روزہ رکھ کر کے اس نے بھوک پیاس کو برداشت کیا تھا. فشفعنی فیہ, اے اللہ رب العالمین میری سفارش اس کے سلسلے میں قبول کر لے. یہ روزہ آپ کے لیے سفارش کرے گا میرے بھائیوں. قرآن کہہ دے گا, قرآن کہے گا اللہ رب العالمین منعت النوم باللیل, جب رات کو لوگ سوتے تھے, رات کو لوگ گپ شپ کرتے تھے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے, ایک دوسرے کی غیبتیں, ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے. یہ بندہ وہ تھا جو ان چیزوں کو چھوڑ کر کے لوگوں کی پرواہ نہیں, لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تیری خوشی کے لیے مجھ سے وہ لگایا تھا, میری تلاوت کرتا تھا. قرآن کہے گا فشفعنی فیہ, اللہ میری سفارش اس سلسلے میں قبول کر لے. یاد رکھیں میرے بھائیوں, آپ دنیا میں رہتے ہو, کسی بڑے آدمی سے جو عہدے دار ہو, منصب والا ہو, جس کی چلتی ہو, جس کی بات سماج میں سنی جاتی ہو, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو وہ آدمی آپ کے لیے کھڑے ہو جائے, آپ کے لیے کہہ دے آپ کی پریشانی کی ذمہ داری میری, جتنا پیسہ لگے گا میں خرچہ کروں گا, آپ بے فکر رہیے, دوائی کرائیے, علاج کرائیے, اور آپ کے شادی بیاہ میں جو بھی خرچہ لگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کتنے اطمینان سے زندگی گزاریں گے, راتیں چین و سکون کے ساتھ کریں گے, کیونکہ میرا بھائی کھڑا ہو چکا ہے, میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ خوشی سے اور چین کی نیند سوتے ہیں اور اچھے سے آپ کا وہ کام بھی ہو جاتا ہے. آپ جو قرآن ہمارے لیے کہہ رہا ہو, جو روزہ ہمارے لیے کہہ رہا ہو کہ ہم کل قیامت کے دن, جو مسلمان کی ایک مومن کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اس آخرت کی زندگی میں جا کر کے قرآن آپ کے لیے کہہ دے میں سفارش کروں گا, میں آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے تو اللہ رب العالمین سے سفارش کروں گا. قرآن کہے, روزہ کہے,
یہ ہمارے لیے نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی غور کرتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، صرف ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ نمبرات ہم کو مل جائیں گے ابھی کچھ دیر کے بعد، ابھی نماز ختم ہوگی نمبرات ہم لے کر چلے جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے اپنے آپ کو بناؤ۔ ہماری بات ہو سکتی ہے ٹوٹی پھوٹی ہو، بہت بڑی خطیبانہ انداز میں نہ ہو، لیکن اگر قرآن و حدیث کی بات ہے تو آپ اس کو زندگی سے جوڑ لیجیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اس روزے کو کیسے گزارے؟ ایک یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد رکھو اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کا حکم دینا چاہتا ہے یا کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے تو اپنے مومن بندوں سے خطاب کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات کو یہی قبول کرنے والے ہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہی قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو روزہ فرض کیا ہے۔ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، ہم گزار رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم جس طرح تھے اس سے ہٹ کر کے ہماری زندگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر بدلاؤ آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے تو یقیناً آپ متقی بن رہے ہیں۔ اگر تبدیلی نہیں آتی ہے، بدلاؤ نہیں آ رہی ہے، بلکہ اسی ڈھرے پہ ہے، اسی طریقے پہ ہے، جو کاروبار ہمارا تھا غلط وہی کاروبار ہے، جو جھوٹ بولتے تھے وہی کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے وہی غلط کام کر رہے ہیں، تو یقیناً روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ میں تقویٰ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا الا سلکا طریقا من الشوق، کیا آپ نے ان راستے پہ نہیں چلا جو کانٹے دار راستے ہیں؟ کیا آپ کانٹے دار راستے پہ چلے نہیں ہیں؟ کہا چلا ہوں۔ تو کہا آپ نے ماذا عملتا، آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ اور آپ کانٹے دار جھاڑیاں، جو ایسے کانٹے دار جھاڑیاں دار جن میں کانٹے ہوں نوکیلے، وہاں کے بیچ راستے سے گزرتے ہو، جیسے مثال کے طور پر یہ گلی ہے، آپ بہت پتلی گلی ہو، دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑی ہو اور چلنے میں دشواری ہو، آپ کیسے چلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا شمت، میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوں کہ میرے کپڑا کہیں کانٹے میں نہ لگ جائے اور کپڑا پھٹ جائے۔ کہا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ جس طرح آپ اپنے کپڑے کو بچاتے ہو کہ کپڑا کانٹے میں نہ لگ جائے، میرا کپڑا پھٹ جائے، اسی طرح اپنی زندگی کو بھی بنا لو۔ برائیاں چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، جہنم کو شہوات سے جس طرح گھیر دیا گیا ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہر طرف سے برائی ہے۔ آپ محفلوں میں بیٹھتے ہوں گے، آپ کہیں بیٹھتے ہوں گے، اندازہ کریے جتنی برائیوں کی مجلس لمبی ہوتی ہے اتنی اچھائیوں کی مجلس لمبی نہیں ہوتی۔ آپ اس پر غور کریے، ہماری اگر مجلس دینی مجلس ہے، اچھے لوگوں کی بات ہوتی ہے، اچھی دین کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ سننا نہیں چاہتے، بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہی جمعہ کا خطبہ اگر نہ سننا ہو تو کتنے لوگ 15 منٹ کے بعد خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ حالت ہے۔ لیکن اگر برائی کی مجلس ہو، کمی کوتاہی غیبت کی مجلس ہو، غلط کام کی مجلس ہو، ناچ گانے کی محفل ہو، ہم 2-2 ڈھائی گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ یہی حال ہے تقویٰ۔ اگر آپ برائیوں سے لوگ گھرے ہوئے ہیں، ہم لوگ کوتاہیوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر خود برائی ہے، آس پاس کے رہنے والوں کے اندر برائی ہے، آپ وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ متقی و پرہیزگار بن رہے ہیں۔ اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے یقیناً آپ متقی و پرہیزگار بن رہے ہیں، لیکن اس کے الٹے ہماری زندگی کر رہی ہے۔ ہم نے ہوٹلیں بک کر لی ہے، ہم نے ہوٹلوں میں پردے لگوا دیے ہیں، اور اس طرح کے ہم نے ہوٹلوں کو بک کر کے پردے لگوا دیے ہیں جہاں ہمارے جاننے والے، پہچاننے والے
نہیں آتے ہم انہیں ہوٹلوں میں جا کر کے متقی اور پرہیزگار بنیں گے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ میں روزے دار ہوں۔ آج کے مسلمانوں کی حالت ہے میرے بھائیوں، روزہ آتے ہی چہرے بدل جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ روزہ نہ رکھنے کی بیماری ہے ان کو، اور کوئی بیماری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ایسے بیچارے بزرگ ہیں جو بیچارہ ڈائبٹیز، کتنے ایسے بیماریوں کو لے کر کے گھومتے ہیں، آج روز دوا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بیچارے پوچھنے چلے جاتے ہیں کیا کروں مولانا، کیسے کیا کروں، ڈاکٹر سے مشورہ کرنے چلے جاتے ہیں، مجھے روزہ رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یہ مہینہ مجھ کو ملا ہے، پتہ نہیں آنے والا مہینہ ملے کہ نہ ملے۔ ان کے اندر اللہ کا اتنا خوف اور ڈر ہوتا ہے، بیماریاں ہونے کے باوجود روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان ایسے ہیں، اس چیز کو جاننے کے باوجود کہ روزہ متقی بنا دے گا، روزہ پرہیزگار بنا دے گا، روزہ نیکوکار بنا دے گا۔ جہاں ہم برائیوں کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، انشاءاللہ روزہ رکھنے کے بعد ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ پھر بھی ہمارا نوجوان اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے اور روزے کو بلا سوچے سمجھے ڈرنے سے چھوڑتا رہتا ہے۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، یہ روزے کے مہینے میں جو کہا گیا ہے نا کہ شیطان جگڑ دیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے شکل میں جو باتیں بیان کیے ہیں، اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں یقیناً ہماری زندگی بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اذا کان یوم رمضان ہوا، یعنی پہلے رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہیں کہا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم وابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے شیاطین اور اوپن ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کھلنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیوں کھول دیتا ہے؟ تاکہ اس لیے کھول دے جو لوگ برائیاں اور مہینوں میں، کمیاں اور مہینوں میں، غلطیاں اور مہینوں میں کرتے تھے، وہ باز آ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مہینے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے چھوڑ دے کمیوں کو۔ اس لیے اللہ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے کہ تاکہ ہمارے بندوں کو بہکائے نہیں۔ لیکن ہمارا جو شیطان ہے، انسان جو ہم میں سے جو شیطان ہے، وہ تو اوپن ہے، کھلا ہوا ہے۔ ان مہینوں میں نعوذ باللہ ایسی ایسی چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں، آپ اندازہ کریے یہ مسلمانوں کی تباہی کا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کی تباہی کے لیے گھر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فلمیں ریلیز ہوں گی اور مسلمان اس چیز کا انتظار کرے گا کہ آئے کب وہ دن کہ میں جا کر تھیٹروں میں بیٹھوں۔ یہی مسلمان ہیں جو اس دن کا انتظار کرتے ہیں جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن رمضان ہی گزر رہا ہے، اس کے لیے آنسو نہیں بہاتے ہیں کہ ہمارے مہینے ہمارے اوپر سے یہ بابرکت مہینہ جو برکتوں کو لے کر کے آیا تھا، نعمتوں کو لے کر کے آیا تھا، یہ گزر رہا ہے، اس پر کبھی افسوس نہیں کرتے۔ یہ حالت ہے۔ ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں۔ ہمارے گھر کی مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں یا بیویاں ہوں، سب کو دیکھ لو، اپنا نظر کر لو، ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کے یہاں سیریل شروع ہو جاتا ہے اور 30 دن کے لیے شروع۔ یہ ہے ہمارا روزے میں جو روزے کے گزارنا ہے نا، یہ ہم گزارتے ہیں دن کو سیریل میں اور رات کو سونے میں یا پھر رات بھر جاگنے میں۔ اس طرح کے حالات ہمارے گزرتے ہیں۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، جو رمضان کا مہینہ تھا وہ متقی بنانے کے لیے تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے بھائی بہت سے لوڈو کھیلتے ہیں۔ یہ رمضان گزار رہے ہیں نا، یہ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے تمام ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لعب النبشیر، جس نے لوڈو کھیلا، لوڈو چار کھانے والا، وہ لوڈو جو لوڈو کو کھیلے گا، فقد سقط یدہ فی لحم الخنزیر ودمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کو کھیلے گا وہ اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کے پنجوں کو، انگلیوں کو سور کے خنزیر کے خون میں اور گوشت میں لبت کر رہا ہے۔
खेलिए आप। जो चीज मकबूज है, जिस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करता है, उस चीज में अपने हाथ को भिगो रहे हैं और अपने हाथ को मिला, अपने हाथ में खून लगा रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान भाई हैं, आप अंदाजा लगाइए, यही बैठे हुए लोग कितने लोग टाइम पास कर रहे होंगे। कहते हैं टाइम नहीं पास होता, दुकानों पे बुला लेते हैं, मस्जिद से इकट्ठा करते हैं और लूडो शुरू कर देते हैं। ये रमजान गुजारना हुआ? रमजान गुजारना ये हुआ कुरान पढ़िए। कुरान नहीं पढ़ते पाते हैं, कुरान को सुनिए, ऑडियो के शक्ल में दर्स दुरूस सुनिए, उलमा के बयानात को सुनिए, अपनी जिंदगी को बनाइए। इन चीजों को लगा करके हाथ अपने आखिरत को खराब मत करिए। बेकार है ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके रोजा रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स रोजा रखने के बावजूद झूठ बोलना ना छोड़े, और झूठ में क्या क्या, चाहे वो गीबत हो, गीबत आदमी करेगा तो उसमें भी झूठ मिलाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि आपने मेरी बात वहां पहुंचा दी? नहीं, मैंने इस तरह नहीं, इस तरह पहुंचा दिया। नहीं, मैंने जाने वैसा कहा। आप झूठ बोलेंगे तो गीबत भी एक झूठ ही से निकलेगी। आप झूठ उसमें भी बोलेंगे, तोहमत लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन चीजों को ना छोड़े। कारोबार हम करते हैं, कारोबार करते वक्त हम झूठ कितना बोलते हैं, मोबाइलों पर बात करते करते पता नहीं कितना झूठ बोल जाते हैं। कभी एहसास ही नहीं होता है कि हम रमजान के रोजे में, हम रमजान का रोजा रख रहे हैं। जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, कोई जरूरत नहीं रोजा रखने की। ये हालत हो चुकी है, बहुत से लोग आजकल ये हालत हो चुकी है, दिन भर कहेंगे मुझसे बात मत करो। मैं दिन में सोता हूँ या कुरान की तिलावत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कारोबार के ताल्लुक से अगर बात करनी है तो शाम को मगरिब बाद बात करेंगे। क्यों? क्योंकि रोजा खत्म। अब झूठ बोलो, रोजा खत्म, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, जो सब रोजा रखते हैं झूठ बोलेगा, उसका रोजा कबूल नहीं। मैं रोजा भी नहीं हूँ, क्या जरूरत है, बोलो बिंदास। ये हालत मुसलमानों की, हीला बहाने, इस तरह के मुसलमान आजकल पाए जाते हैं। मोबाइलों में झूठ बोल करके कहेंगे मैं रोजा हूँ, आप क्यों झूठ बोलवा रहे हो? मैं रोजा हूँ, आप मुझसे क्यों ये काम करवा रहे हो? अरे यही बात करना है तो शाम को कहेंगे। ऐसे भाई लोगों को देखा हूँ, यार कुछ लोग गाली गलौज देते हैं तो क्या कहते हैं, अरे रोजे का महीना चल रहा, नहीं बोला तुझे, गाली दे रहा है। रोजे का महीना नहीं चलता तो मैं तुझे बता देता कि क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर इंसान रोजा का ये महीना जो चल रहा है, झूठ बोलना ना छोड़े, गीबत करना ना छोड़े, तोहमत लगाना ना छोड़े, दूसरों की बुराइयां करना ना छोड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसे लोगों के लिए रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। मत रोजा रखे, खाना पीना छोड़ करके भूखे रहते हो। जिस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लिए रख लिया हो, उसको भी गलत इस्तेमाल कर रहे हो, गलत तरीके से यूज कर रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए। रोजा किसके लिए है? मेरे लिए है। वो आना अजदी भी, और अल्लाह कहता मैं इसका बदला दूंगा। आप जानते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बदला देने के लिए अल्लाह आ जाए, कितना दे देगा पता है? हम कितने गलतियां करते हैं, हम कितने से गुनाह का काम करते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर गुनाह को गिरफ्त करना चाहे, पकड़ना चाहे, तो हम में से कोई आदमी नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन अल्लाह रहीम है, शफ़क़त करने वाला है, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है, किसी से बयान भी नहीं करता है, किसी के दिल में बात डालता भी नहीं है। मेरे बंदे का गुनाह छुपा रहे, हो सकता है मेरा बंदा माफी मांग ले। इतना अल्लाह रहीम है, शफ़क़त करने वाला है। गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। दुनिया में हम इंसान हैं, अगर हम पर कोई जुल्म कर दे, हमको कोई सता दे, गाली गलौज दे दे, तो अपनी खान साहिबियत और चौधराहट दिखाना शुरू कर देते। अरे उसकी हिम्मत कैसे मेरे सामने, वो मेरे सामने आके दिखा रहा है, उसकी हिम्मत कहीं कैसे हुई? मैं उसके चलता बताता हूँ, गाली गलौज दे करके ये साबित कर देंगे कि हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। और आकर के भी कहेंगे मैंने उसको धमका दिया, गाली गलौज दे दिया, और उसको समझ में आ गया किसके पाले पड़ा। अरे अल्लाह से बढ़कर हो सकते हो?
اللہ رب العالمین سے بڑھ کر ہم نہیں ہو سکتے ہیں. ہم دنیا میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ وہ ہے جو سارے گناہوں پر, ساری غلطیوں پر اللہ رب العالمین پردہ ڈالے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. روزہ کیا کہتا اللہ, روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. آپ اندازہ لگا لو, جب اچھا کام کرو گے, برائی تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اور موقع دیتا بندہ معافی مانگ لے, اور جب اچھا کام کرو گے اور اللہ اس اچھائی پہ یہ کہہ رہا ہو میں اس کا بدلہ دوں گا, کتنا دے دے گا پتا ہے اللہ قرآن اتنا دے دے گا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہی بعض لوگوں کے بارے میں سفیان بن عیینہ جیسے رحمہ اللہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں مظالم, ظلم و زیادتی کرتا ہے, بہت لوگوں پر ظلم کیا ہے یا ستایا ہے, اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے, لیکن اگر اس نے خالص ایک اللہ کے لیے دکھلانے کے لیے نہیں, لوگ مجھے روزے دار کہیں, یہ مقصد نہ ہو, کیونکہ روزہ رکھنا واقعی ایک ایسا مہینہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان ریاکاری بہت کم پائی جاتی ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا پایا جانا بہت ہی کم ہے, ورنہ باقی عبادتوں میں تو ریاکاری پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ روزہ ہی آ جائے گا اور اللہ سے سفارش کر دے گا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا, میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ رب العالمین کا ثواب, اللہ رب العالمین نے اس کا ثواب اپنے پاس رکھ لیا ہے. اب یاد رکھو میرے بھائیو, اللہ کا چاہے گا آپ جہنم میں جا رہے تھے, آپ کا فیصلہ ہو چکا تھا, لیکن اللہ کے لیے آپ نے روزہ رکھا تھا, رمضان کے مہینے کی قدر کی تھی, اللہ اس کی برکت سے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا میں اس کا بدلہ دوں گا, روزے کا بدلہ میں دینے والا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کتنا ہم کو دینے والا ہے. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاء, اللہ رب العالمین کے لیے ہر دن آزاد کرتا ہے, وَكُلَّ يَوْمٍ, اور ہر دن اسی طرح اللہ آزاد کرتا ہے. یعنی اللہ جو آزادی دیتا ہے, آزادی کے سرٹیفکیٹ آپ جانتے ہو, رمضان کے مہینے میں ہر دن اللہ آزاد کرتا ہے. ہمارا نام پتہ نہیں ہے, ہمارا نام کس لسٹ میں لکھا ہے معلوم ہے, کسی کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہمارا نام اچھے لوگوں میں ہے یا برے لوگوں کی لسٹ میں ہے. اگر ہمارا نام جہنمیوں کی لسٹ میں ہے, بدبختوں کی لسٹ میں ہے, خراب لوگوں کی لسٹ میں ہے, ہم نے روزہ رکھ کر کے اللہ ہم کو وہاں سے آزاد کر دے رہا ہے اور جنتیوں کی لسٹ میں لا رہا ہے, یہ آپ کے لیے کامیابی نہیں تو اور کیا ہے. کبھی اس کو بھی غور سے یاد کیا کرے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی ہماری نعمت دی ہے کہ جس نعمت کو ہم کبھی سوچے اور ختم ہو رہا ہے, اس کو غنیمت نہ سمجھ پائے تو افسوس کرنا پڑے گا کہ ہمارا نام کہیں اور لکھا ہوا تھا, لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس سے نکال کر کے ہمارا نام جنتیوں کی لسٹ میں کر دیا. یہ کتنی کامیابی کی بات ہے میرے بھائیوں, لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ جا رہا ہے اور جانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی جا رہے ہیں, لیکن اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ پا رہے. آپ کو حدیث, مشہور حدیث ہے, کئی بار آپ نے سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں. سنے ہوں گے آپ نے خطبوں میں, جو میں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر سنے ہوں گے, والدین کے اوپر تقریر ہوگی تب بھی سنے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جب آمین کہا تھا, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کیوں آمین کہا, 3 مرتبہ آمین آپ نے کہہ دیا, کیوں؟ کہا اتانی جبریل, میرے پاس جبریل علیہ السلام آیا تھا, انہوں نے جملہ کہا تھا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ, جو شخص اللہ رب العالمین کے اس مہینے کو, رمضان کے مہینے کو پا لیا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کر لے, اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے, جنت سے دور کر دے, اللہ اپنے آپ سے اللہ اس کو دور کر دے. میں نے اس جملے پر کہا تھا آمین. آپ یاد رکھو, نبی جو ہمارے رسول ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں, اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں نا, یہی امت کے لیے کہہ رہے ہیں نا, غیر مسلموں کے لیے نہیں. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ظلم برداشت کیے ہیں, چاہے طائف کی گلیوں میں ہو آپ کو مارا گیا ہو, چاہے مکہ کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا گیا ہو, آپ پر ہوجری ڈالی گئی ہو, سب کچھ میرے نبی نے برداشت کیا, کبھی ان کے لیے آمین نہیں کہا. فرشتوں نے کہا طائف کے میں آ کر کے کہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دو
मैं पहाड़ ताइफ वालों को दो पहाड़ों के बीच में रख करके पीस दूं। मेरे नबी ने क्या कहा था, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं तो इनकी नस्ल, इनकी औलाद जरूर ईमान लाएगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रोक दिए। लेकिन जिब्रील अमीन यहाँ जब आते हैं रमजान के महीने के मौके पर और ये कह देते हैं कि ऐसे बंदे जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और रोजा नहीं रखते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा पाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने से दूर कर दे, अल्लाह उनको जन्नत से दूर कर दे, अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिल कर दे। मेरे नबी के ज़बान से निकलते आमीन, अल्लाह उनको कबूल कर दे। आप अंदाजा लगाइए, जिस नबी ने सब कुछ बर्दाश्त किया हो, लेकिन जब रमजान के महीने को पा करके जब हमने कदर नहीं की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने रहम करने वाला नबी, हंसने वाला, मुस्कुराने वाला, कभी जुल्म का बदला नहीं लिया, लेकिन आज रमजान के महीने की कदर न की तो अल्लाह के रसूल आमीन कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने कभी अंदाजा किया, कभी इस पर गौर किए? नहीं गौर करते हैं। क्यों गौर करेंगे? क्योंकि ये मुश्किल हो रहा है, रमजान का महीना और मुश्किल गुजर रहा है, सरगर्मी की शिद्दत है, रोजी रोटी का मसला है। इन चीजों को देख करके हम नहीं सोच पाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आमीन का हम मुस्तहिक ना हो, बल्कि ये सोचे अल्लाह जो महीना मिल रहा है हम यकीनन हम कदर करके अपने गुनाहों की माफी करवा लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खत्म और आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा, वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रमजान को कैसे गुजारे। मन फत्तरा साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, कान लहू मिस्ल अजरिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको उसी तरह बदला मिलेगा जिस तरह रोजा रखने वाले को मिला। लैला यनकुस मिन उजूरिहिम शैया, बगैर इसके कि उसके नेकियों में कुछ कमी आए। मैं रोजेदार हूँ, आपने मुझे मेरा इफ्तार करवा दिया, आपको अल्लाह डबल बदला दे दिया। आप तो रोजा रखते हैं, आपको तो बदला मिलेगा ही, मेरा इफ्तार करा करके आपने बदला लिया। मेरे भाइयों याद रखना, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इतने ज्यादा जो इस हदीस को थे, कहते अपने घर जब तक वो किसी मिस्कीन के साथ, गरीबों के साथ बैठ करके इफ्तारी नहीं कर लेते थे, उनको चैन सुकून नहीं आता था। मिस्कीनों गरीबों के साथ बैठ करके ये रोजा इफ्तार करते थे। ये हालत थी, कहते थे बीमारी की हालत में अगर कोई मांगने के लिए आ जाता था उसको दे देते थे, नहीं सोचते थे कि मेरा क्या होगा। ये हालत थी। और ये मेरे भाइयों याद रखना, ये इसलिए है क्योंकि इसमें सिला रहमी का सबूत है। और इफ्तार करने वाला कभी ये ना सोचे कि मैं मियाँ फकीर नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दावत कर दो मस्जिद में, अगर इफ्तारी करने के बुला लो, यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मियाँ फकीर नहीं हूँ। अरे मोहब्बत है, ये आपस में हमदर्दी की दलील है, ये आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की बात है। तो रमजान का महीना एक सबक ये भी दे रहा है कि हम ऐसे गुजारे कि आपस में लोगों को गले लगा दें, आज बुला दे, गलतियों की, गुनाहों की, खताओं को माफ करके आज साथ में बैठ कर इफ्तार कर लो। यकीन जो बातें हमारी जुबान से निकली है, मैं भी तालिब इल्म हूँ, बहुत बड़ा खतीब वतीब नहीं हूँ, बस एक मुदर्रिस हूँ और सही की सरजमीन में मैं रहता हूँ। मेरा नाम शायद मालूम ही हो चुका होगा, मैं समीउल्लाह मदनी हूँ, आपके दरमियान हाजिर हो गया। बस जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मौका दिया कहने के लिए, टूटी फूटी अल्फाज में आप लोगों के सामने पेश किया, बस जरूरत इस बात की हम सबको, सबसे पहले मैं अपने आप को मुखातब करता हूँ, अल्लाह हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद आप तमाम हजरात से भी कहता हूँ, अल्लाह आप लोग यकीनन ये महीना जो गुजर रहा है इसको गनीमत समझो और गनीमत समझते हुए इसकी कदर करो। लेकिन जब हाथ से चला जाएगा काफी अफसोस मलना पड़ेगा, इसलिए हम सब इसकी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस महीने की कदर कीमत को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम में से जो बीमार है, परेशान आ गए, अल्लाह उनकी बीमारियों परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हम में से जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
آمین.